بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ تصاویر اور ویڈیوز نظروں سے گزری جس کے بعد دل بہت افسردہ اور رنجیدہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف نہتے مظاہرین کو ڈنڈوں اور گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، ان کو لہو لہان کیا گیا، بہت سارے مظاہرین شدید زخمی ہوئے اور کچھ جان کی بازی ہار گئے، جبکہ دوسری طرف کچھ پولیس والوں کو بھی مظاہرین کی جانب سے ڈنڈوں، پتھروں اور اینٹوں کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بہت سارے سیکورٹی اہلکار جو ہے وہ بھی اس میں زخمی ہوئے اور کچھ جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ یہ بڑی تشویشناک اور افسوسناک صورتحال تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جنگ کا میدان ہے، جیسے جنگ کا منظر ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس معاملے میں بھی دو طرح کی رائے نظر آئی اور یہ رائے دو انتہاؤں پہ کھڑی ہوئی نظر آئی۔ ایک طرف حکومتی بیانیے کے حامل لوگ تھے جو سارے کا سارا ملبہ صرف مظاہرین پہ اور علماء کرام پہ ڈال رہے تھے، جن کے مطابق یہ سارے کا سارا جو مسئلہ ہے یہ چند شر پسند اور فسادی ملاؤں کا پیدا کردہ ہے، جبکہ دوسری جانب حکومت پر گستاخان رسول کو سپورٹ کرنے اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے کے الزامات لگائے گئے۔ اب الزامات کی اس دوڑ میں کون کس حد تک درست ہے، میری یہ بحث کا موضوع نہیں ہے۔ اس وقت وطن عزیز بہت بڑے بحران کا شکار ہے، جس کی ہم سب کو یقیناً تکلیف ہے اور تشویش بھی ہے۔ اس بحران کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ میں اس سوال کا جواب دیے بغیر ہی چند سوالات اس قوم کے ذی شعور افراد کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال کہ کیا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ صرف تحریک لبیک کا مسئلہ ہے؟ کیا صرف یہ علماء کرام کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ چند لوگوں کا مسئلہ ہے؟ کیا ناموس رسالت کسی کا ذاتی اور انفرادی مسئلہ ہے؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ماڈل ریاست مدینہ کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت اور اسلام کا قلعہ کہلانے والی ریاست تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے معاملے میں فریق نہیں ہے؟ ناظرین، فرانس میں سرکاری اور ریاستی سطح پر گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا جانا اور گستاخی کروانا، اس کے بعد ایک تحریک کی لہر پیدا ہوئی، پاکستان میں ملک گیر مظاہرے اور احتجاج کیے گئے، جس میں سر فہرست تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائدین، علماء اور مظاہرین تھے۔ ماضی قریب میں ایک مظاہرے کے بعد حکومت اور مظاہرین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور کچھ یقین دہانیاں کروائی گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ معاہدے کیا ہوئے، ان یقین دہانیوں کا کیا ہوا اور ان پر کیا پیش رفت ہوئی؟ حالیہ جو شدید مظاہرہ ہے، اس کے تناظر میں، اس کے پس منظر میں جو تحریک لبیک کے قائد سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کا اس ریاست اور اس کی عوام کو کیا فائدہ ہوا، اور یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں کیا اس کی پیش بینی اور پیش بندی نہیں کی گئی؟ کیا پہلے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے؟ اور فرانس جو ایک ریاستی سطح پر گستاخ رسول ملک ہے، اس کے ساتھ تعلقات اور اس کے سفیر کو نکالے جانے کے حوالے سے پارلیمنٹ میں کتنے سیشن بلائے گئے، اس پر کیا بحث کی گئی؟ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اس معاملے میں ویسے بھی اسلام کے اور مسلمانوں کے بڑے معاملات میں پاکستان کا لیڈنگ رول بنتا ہے،
اور خاص کر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ماڈل ریاست مدینہ نے کیا لیڈنگ رول ادا کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ناظرین، ان سوالات کا جواب اگر مل گیا تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس بحران کا اصل ذمہ دار کون ہے اور یہ مجرمانہ غفلت وطن عزیز کو کہاں لے کر جا رہی ہے۔ اس کے بعد میں حکومت وقت سے اس ملک کی عوام کی طرف سے دست بدستہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ وطن عزیز، یہ ملک پہلے ہی بڑے مسائل سے دوچار ہے، اب یہ اور آزمائش کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں۔ یہ ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کسی کا ذاتی، انفرادی یا سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس ملک میں بسنے والے 97% مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اس کو سنجیدگی سے لیا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے اور اس کا کوئی واضح اور اس پر واضح اور دو ٹوک حکمت عملی اختیار کی جائے۔ مظاہرین کے ساتھ نمٹنے میں جلتی پر تیل والا کام نہ کیا جائے، بلکہ نرمی اختیار کی جائے اور اس مسئلے کا سنجیدہ حل نکالا جائے۔ اس کے بعد میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکنان، مظاہرین اور علماء کرام سے بھی ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی خدا کے لیے ذرا ہاتھ ہولا رکھیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک معصوم کی جان جاتی ہے، کسی بھی شخص کا، کسی نہتے، کسی بے گناہ شخص کا نقصان ہوتا ہے، کسی کی املاک کو نقصان پہنچتا ہے، تو یاد رکھیں ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ جو سرکاری املاک ہیں، یہ حکومت کی نہیں، یہ آپ کی اپنی چیز ہے، یہ آپ کی ہیں، ان کو نقصان مت پہنچائیں۔ سیکیورٹی اہلکار اور یہ جو پولیس والے ہیں، یہ آپ میں سے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ان پر حملہ آور نہ ہو۔ تھوڑا سا آپ بھی نرمی کا راستہ اختیار کریں۔ احتجاج آپ کا حق ہے، یہ نہ صرف آپ کا حق ہے بلکہ تمام امت مسلمہ کا فرض ہے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آواز اٹھائیں اور اس کے لیے اپنے تن من دن کی بازی لگا دیں۔ لیکن ہر چیز کا ایک درست اور صحیح راستہ ہوتا ہے۔ مشتعل ہجوم بن کے لوگوں کو نقصان پہنچانا، املاک کو، کاروبار کو، عام راہگیروں کو نقصان پہنچانا، یہ کبھی بھی درست راستہ نہیں ہے۔ اور یہ جو مظاہرین ہیں، یہ سیکورٹی فورسز کے مقابلے میں کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، اور نہ ہی مظاہرین کے مقابلے میں یہ فورسز کوئی فرانس کی سیکیورٹی فورسز ہیں۔ یہ ایک ہی قوم کے لوگ ہیں، یہ ایک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ حرمت رسول ان سب کا مسئلہ ہے، نہ صرف ان سب کا بلکہ 1.25 ارب مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دل کی دھڑکن ہے۔ اللہ حافظ۔